سر اب جیسے ریسنٹ کچھ بڑی ایکٹریسز دیکھیں گے جیسے شریفہ جبار، ان کے سٹائل پر ایک بہت بڑی ڈسکشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. سجل علی کی بھی ریسنٹ پکچرز آئی ہیں بوائے کٹ پہ. آپ کیا کہیں گے، یہ کیا فیشن ہے یا نہیں؟ یہ ان کی اپنی مرضی، ان کا پرسنل معاملہ ہے. اگر کوئی مشہور ہو کے سب کچھ کر رہا ہے تو پھر وہ کیوں مطلب گفتگو میں آ رہا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں اس کو جج کرنے والا؟ وہ جو بھی کر رہی ہے وہ اپنے اچھے برے کی خود ذمہ دار ہے. اور کیا وہ کوئی مطلب کوئی بہت بڑی سوشل فگر ہے جس کو دیکھ کے لوگ انسپائرڈ ہوں گے؟ اچھا، مس یونیورس یا مس پاکستان، ہاں، ان کی جو سلیکشن ہوتی ہے ماڈلس کی کس میرٹ پر ہوتی ہے یا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ابھی تک میں نے جتنی مس پاکستان یا جو بھی دیکھی ہیں وہ پتہ نہیں لوور لیول کی دیکھی ہیں. اور وہ میرا خیال ہے میں نے پاکستان سے باہر جو کمیونٹی رہتی ہے اگر وہ اپنے اوپر ایک پاکستان کا جھنڈا لگا کے کہتے ہیں کہ میں مس پاکستان ہوں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہوئی ہے، نہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مطلب کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی کہ ہمیشہ کہ یہاں سے مس پاکستان کو کھڑی ہوگی. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے جو آج کی ینگ جنریشن میں ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ گالی کے طور پر. ایک عورت کے لیے سب سے بڑی گالی کیا ہوگی کہ وہ کہے کہ میں کسی فلانے کی گرل فرینڈ ہوں. شوبز انڈسٹری میں دیکھا گیا موسٹلی جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں یا کچھ ماڈلز ہوتے ہیں، اگر وہ گے نہیں بھی ہوتے لیکن اس انڈسٹری میں ان کو بننا پڑتا ہے. کیا اس طرح ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے بن جائے. جو ہوتا ہے بس ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی اسی لیے انڈسٹری عورتوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. عورت ہر جگہ محفوظ ہے اگر وہ چاہے تو. شوبز انڈسٹری میں جب ایک عام لڑکی آتی ہے، بے شک وہ ماڈل بننے آئے، ایکٹریس بننے آئے، کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی بڑے بزنس مین کا ہاتھ ہوگا یا کسی پولیٹیشین کے ساتھ وہ لنک ہوگی. ایسا ہے؟ ایسا ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ مطلب میں کیوں دیکھوں جا کے، میرا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. آپ کے نزدیک فیمنزم کیا ہے اور کیا یہ ٹھیک سوچ ہے یا نہیں؟ اچھا، میں کسی فیمنزم کو نہیں مانتا، نہ میں میسکولینٹی کو مانتا ہوں. میں تو کسی بھی جینڈر کو ایک ایز اے ہیومن دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو مجھے نہیں پتا وہ عورت کھڑی یا مرد کھڑا ہے یا ٹرانسجینڈر کھڑا ہے یا کوئی بھی کھڑا ہے، میں تو اس کا ٹیلنٹ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہوں. سوشل میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں کتنے کمپلیکس ہیں کہ وہ اب جو نا ٹرینڈ کے مطابق چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ایسے ایسے کپڑے پہن کے تصویریں کھنچوا کے اور ایسے نمائش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شکلوں سے وہ نوکر لگ رہے ہوتے ہیں. LGBTQ لیسبین گے پارٹیز جو جو پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں ایکسپوز ہوئیں تھرو سوشل میڈیا، اور پاکستان میں موسٹلی گے اور لیسبین ٹرینڈ اب سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹرینڈ کے بارے میں؟ اب ایکسپوز ہونے سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو چیز بری بھی لگ رہی ہے، کئی لوگوں کو اچھی بھی لگ رہی ہے، اور یہ پورا ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. اور کئی لوگ ریبیلیس ہو کے اس طرف آ رہے ہیں. آپ نے کیوں ابھی تک شادی نہیں کی، کیا وجہ؟ کیونکہ میں شادی کے لیے بنا ہی نہیں ہوا تھا. جو آج کی جنریشن ہے اس کو کیا میسیج دیں گے یا کیا ٹپس دیں گے اپنے کریکٹر کو بہتر کرنے کے لیے؟ میرے میسیج سے کون سا فرق پڑ جائے گا؟ السلام علیکم، ڈی پی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریش آفتاب. فیشن انڈسٹری جتنی گلیمرائز اور چمکدار نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کی کہانیاں اتنی ہی پیچیدہ اور متنازع ہوتی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہیں شوبز کا گرو کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کنٹروورسی کے کنگ بھی کہا جاتا ہے. میں بات کر رہی ہوں خاور ریاض کی. آج کے پوڈ کاسٹ میں شوبز کے اس گلیمرائز انوائرمنٹ پر بات کریں گے، اس کے پیچھے کی کچھ کنٹروورشل شخصیات پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ خاور ریاض کی جرنی پر بھی بات ہوگی. ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. وعلیکم السلام. جیسے آپ امیج میکر ہیں، گرو کہا جاتا ہے، اور اب یہ بتائیے کیا فیشن انڈسٹری انبائزڈ ہے جینڈر کے حساب سے؟ مجھے یہ نہیں پتا، لیکن یہاں پہ تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کام کس کو آتا ہے، اس میں جینڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ جینڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، جینڈر سے کیوں مسئلہ ہونا ہے؟ مطلب لوگوں نے کام دیکھنا ہوتا ہے آپ کا، چاہے وہ مطلب ایز اے ہیومن آپ اپنا اسکل کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. باقی جینڈر جو بھی وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. اچھا، کون کون سی اسکل چاہیے ہوتی ہے ماڈل کو یا ماڈل بننے کے لیے؟ آپ نے کہا نا صرف کام دیکھا جاتا ہے، اسکلس دیکھی جاتی ہیں. کون کون سے اسکلز ہونی چاہیے ایک ماڈل میں؟ اچھا، میرے پاس زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں مطلب
وہ سارے مطلب یوں سمجھ لیں کہ فوٹوجینک بھی ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ماڈل بننا ہے. پر کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی کہ آپ کا ایک اچھا چہرہ ہے یا آپ کا قد کاٹ ہے تو آپ ماڈل بن گئے. آپ کیمرے کے سامنے جب کھڑے ہوں تو آپ اپنا کام کریں اور فوٹوگرافر اپنا کام کرے. یہ نہیں کہ فوٹوگرافر اپنا کام چھوڑ کر, جو کہ عموماً مجھے کرنا پڑتا ہے اور موسٹلی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, کہ آپ ماڈل کو بتا رہے ہوتے ہیں اس نے پوز کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, مطلب ایک کمیونیکیشن کا گیپ آ رہا ہوتا ہے بیچ میں. تو وہ یا تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ماڈل ہونا ایک الگ کہانی ہے, اس کے لیے آپ کے یو ہیو ٹو بی ویری الیکٹریفائنگ تھنگ, کہ آپ کے اندر وہ کرنٹ ہو کہ جب آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جو فوٹوگرافر وہ چاہ کیا رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک KPK سے ایک لڑکے کو بلایا اور مجھے سب نے کہا یہ تم نے کس کو بلا لیا, یہ تو بالکل عام سا ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں, اب جب کیمرہ آن ہوگا تب دیکھنا. تو میرے دماغ میں ایک کیریکٹر چل رہا تھا ڈیوڈ بوئی کا, جو کہ اپنے زمانے کا ایک راک سنگر تھا. تو میں نے اس کے بالوں کسی طرح ایک کراپنگ کر کے مطلب ایک پنک سٹائل میں شوٹ کیا. آپ سوچیں کہ میرا کیمرہ اس نے رکنے نہیں دیا, اور جس طرح سے وہ اس کردار کے اندر ڈھل گیا. سو اسے کہتے ہیں ماڈل. تو جو ماڈل ہوتا ہے نا, وہ جب اپنے ایکسپریشن دینے پہ آتا ہے تو پھر آپ کی نظر اس کی اپیرنس پہ یا بیوٹی پہ نہیں جاتی. آپ کی اس کے جو اس کی جو بھی اس کی موومنٹس ہیں وہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہاں دس از دا ماڈل. اچھا سر, آپ نے بات کی KPK سے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ پٹھان لوگ آتے ہیں ماڈل بننے کے لیے, کیا واقعی اس طرح ہے؟ اور اگر اس طرح ہیں تو کیا وجہ ہے, پٹھان کیوں زیادہ ماڈل بننے آ رہے ہیں؟ اصل میں کہانی یہاں سے شروع ہوتی, جب یہ پہلے جو ہے نا, میں زیادہ تر یورپ میں یا اور مختلف ملکوں میں جا کے شوٹ کیا کرتا تھا, کیونکہ ہمارے جو برانڈ تھے ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ جی ہمارے جو شوٹس ہیں ان میں گورے ماڈل یوز کیے جائیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ کوئی انٹرنیشنل برانڈ والی فیلنگ ہے اس میں, تو لوگ اس میں خریدیں ہوں. تو یہ انہوں نے ایک ان کا لوگوں کا کمپلیکس پکڑا تھا. تو اسی دوران میں پھر بیچ میں کرونا آ گیا, تو اب ظاہر ہے ہم باہر نہیں جا سکتے تھے. تو پھر میرے پاس میرے کچھ کلائنٹ آئے تو کہنے لگے کہ ہم نے تو باہر جو ایک کپڑے جو ایکسپورٹ کرنے, تو ہمارا جو کیمپین ہے وہ کس طرح ہم بنائیں کہ کیونکہ یہاں پہ تو یورپین ہے نہیں. تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے, میں نے کہا اچھا, میں نے کچھ لاہور کی بلڈنگ دیکھی تھی جو بہت تھوڑا سا مجھے لگتا تھا اس میں کلونیل یا یورپین ٹچ نظر آتا تھا, کہ جیسے کہ وہاں پر آپ اولڈ یورپ میں جائیں تو آپ کو سارا جو ان کا پرانا شہر ہے وہ نظر آتا ہے جس میں ایک کریکٹر ہے. تو میں نے کہا جی میں کر لوں گا. کہتے ہیں ماڈل کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہی میرا مسئلہ ہے, آپ میرے اوپر چھوڑ دیں. پھر میں نے اپنا جو رخ ہے وہ نارتھ KPK والی سائڈ پہ کیا, کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے فوٹوگرافی اسٹارٹ کی تھی تو مجھے کوئی ماڈل وغیرہ تو ملتے نہیں تھے, میرے کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا. تو ایسی ایک چھلی بھوننے والا ایک پٹھان جا رہا تھا, تو مجھے لگا جیسی کپڑے تو اس نے وہ ٹپیکل سے پہنے ہوئے ہیں شلوار قمیض, لیکن اگر اس کو نلا دھلا کے اور اس کے بالوں کی کراپنگ کر کے کھڑا کیا جائے تو یہ پورا یورپین رہے گا. تو میں نے وہ تجربہ کیا, ایک بڑی مشکل سے اس کو بنایا اور پھر وہ میں نے شوٹ کیا اس کے ساتھ. تو وہ مجھے ٹائم یاد تھا کہ میں نے اس طرح کچھ کیا تھا جس سے وہ ٹرانسفارم ہوا تھا. پھر میں نے ادھر ادھر سے جتنے بھی پٹھان لوگ تھے ان کو پکڑنا شروع کیا اور بڑی مشکل سے اس فیز میں لے کر آیا, اور پھر میں نے وہ شوٹ کیا مختلف جگہوں پہ جا کر. کچھ کے تو میں نے بال بھی ڈائے کہ ظاہر ہے رنگ ان کے فیئر ہوتے ہیں اور فیچرز بھی آلموسٹ وہی ہوتے ہیں. تو وہ جب شوٹ آیا تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے باہر ہی جا کے شوٹ کیا, اور یہ آپ نے کہاں سے پکڑے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اور میں خوش ہوں کہ میں پاکستان میں ہوں جہاں پر آپ کو ہر طرح کا انسان نظر آتا ہے. مطلب آپ ادھر جائیں تو آپ کو ڈسکی لوگ ملتے ہیں, ادھر جائیں تو آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ یورپین پٹی ہے, ادھر جائیں تو چائنیز ٹائپ لوگ بھی مل جاتے ہیں, ادھر جائیں تو نیگرو بھی مل جاتے ہیں, ہر طرح کے. مطلب اس لحاظ سے پاکستان جو ہے نا وہ اس میں اتنی زیادہ اتنا ٹیلنٹ ہے, بس کو ایک پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد سے KPK جو بچے تھے انہوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا اسٹوڈیو کا, تو وہ اب وہ مسلسل آتے رہتے ہیں, اور میری پوری انڈسٹری مجھے کہتی ہے کہ یہ خاور ہے جس نے اس انڈسٹری میں پٹھان بھر دیے ہیں. تو اس طرح سے یہ کہانی شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے. اور یہ بچے چونکہ دور دور سے آتے ہیں تو ان کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی, اور کئی دفعہ وہ لاہور میں فرسٹ ٹائم آ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ سینیریو دیکھا بھی نہیں ہوتا. اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے
بچے ماں باپ ان کے وہ اسی طرح رہ رہے ہیں, لیکن ان کے جو بچے ہیں جب سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ماڈل ہیں, تو وہ اپنی الگ سے کہانی سوچ کے اپنے آپ کو کچھ ویژولی ماڈل بنا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ آنے کا ٹائم آتا ہے, جب پیرنٹس سے اجازت لیتے ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں. تو کئی ہوتے ہیں جو بہانہ کر کے آ بھی جاتے ہیں, لیکن اس طرح پھر کتنے لوگ اسٹیبلش ہو گئے اور آج ماشاء اللہ سے نہ صرف ماڈلنگ کر رہے ہیں بلکہ ایکٹنگ میں چلے گئے, کاروبار کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے ان کو صرف ماڈل نہیں بنایا بلکہ ان کو یہ بھی سکھایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک آن گوئنگ بزنس یا آن گوئنگ کام بھی کرو, کیونکہ ماڈلنگ تو ایک ہوائی چیز ہے. تو یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ بالکل پرماننٹ نہیں ہے. آپ اس کو ایک ہابی کے طور پہ یا پارٹ ٹائم کوئی شغل جیسے ہوتا ہے اس طرح سے. اگر اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب اس انڈسٹری میں آئے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کس طرح سے موو کرتے ہیں کہ آپ کو لوگ ایکٹنگ میں بھی لے لیں یا آپ کوئی اور فیلڈ میں چلے جائیں, وہ آپ کے ٹیلنٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر بات کی جائے وومن کی ایج کی اس فیلڈ میں, کیا ایج میٹر کر رہی ہے وومن کی اس ماڈلنگ یا شوبز انڈسٹری میں؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ میں نے جب ابھی میں نے ریسنٹلی جتنا کام میں کر رہا ہوں اس میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں, چھوٹی عمر کے لوگ بھی. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اندر 50s کے بعد جا کے ایک بیوٹی آتی ہے. تو میں نے ان لوگ میں نے اپنے یہ بھی ہوا ہے کہ جو پرانے ماڈل تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو جب دوبارہ مجھے ملے تو میں نے اسے کہا کہ نہیں, تم تو ابھی بھی ماڈل لگتے ہو, بلکہ اب تمہارے اندر زیادہ خوبصورتی کا ایلیمنٹ آیا ہے. تو وہ کہیں میرے تو بال سفید ہو گئے, میرے بچے بڑھ گئے. میں نے کہا نہیں, تم کرو گے. تو میں نے پھر دیکھا کہ وہ جب میں نے اس کو ایکسپوز کیا, سب کچھ کیا, تو ہر برانڈ نے اس کو پھر لیا. اسی طرح خواتین بھی ہیں, جب آپ ایک پورا ایک فیسٹیوٹی والا ماحول دکھاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ہر ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں, تو بلکہ ان کی اس وقت ڈیمانڈ زیادہ ہے. آپ نے ایک نجی پروگرام میں کہا تھا کہ جو میل کی ایج ہے وہ میٹر نہیں کرتی, وومن کی ایج میٹر کرتی ہے. اس انڈسٹری سے تھوڑا باہر نکل کے میں بات کروں, اگر مرد کو تو کسی بھی ایج میں لڑکی مل جاتی ہے کم عمر, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اب بھی یہ سوچ ہے؟ اچھا, یہ میری سوچ نہیں ہے, یہ تو ہمارے جو پرانے جو لوگ تھے وہ ان کی یہ سوچ تھی. وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فزیکلی جو آدمی ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے, جو خاتون ہے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. میں نے اس لحاظ سے بات کی تھی اور اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ جس کا تماشا بنایا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. فیمنزم کی ایک بات کریں, اگر آپ کے نزدیک فیمنزم کیا ہے اور کیا یہ ٹھیک سوچ ہے یا نہیں؟ اچھا, میں کسی فیمنزم کو نہیں مانتا, نہ میں میسکولینٹی کو مانتا ہوں. میں تو کسی بھی جینڈر کو ایک ایز اے ہیومن دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو مجھے نہیں پتہ وہ عورت کھڑی یا مرد کھڑا ہے یا ٹرانسجینڈر کھڑا ہے یا کوئی بھی کھڑا ہے, میں تو اس کا ٹیلنٹ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہوں. لیکن اگر اس میں کچھ بھی نہیں تو پھر میری طرف سے وہ ایک بیکار انسان ہے. تو میں اس کو اس چیز سے جج نہیں کروں گا کہ وہ ایک عورت ہے یا وہ کوئی ایک مرد ہے یا ٹرانسجینڈر ہے, جو بھی ہے. تو پھر عورت مارچ میں اتنا زیادہ کیوں, مطلب وومن کوئی مسئلہ ایشو ہے تو عورتیں باہر نکل رہی ہیں نا, کیا لگتا ہے آپ کو کیا وجہ؟ تو جن کے یہ ایشوز ہیں وہی نکلتی ہوں گی, باقی عورتیں تو بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی. پھر تو اس طرح مردوں کو بھی مارچ نکالنا چاہیے. بہت سے شوبز کے فیس ہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اب شیما کرمانی کے جو ریسنٹ انسیڈنٹ کے بعد بھی بہت سے میل اور فیمیل شوبز انڈسٹری کے اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو اتنے مسئلے ہیں تو وہ شادی نہ کرے, مطلب نہ کریں پھر شادی. پھر آخر وہ بھی تو عورتیں تھیں جو گزارا کرتی تھیں, جو سارا پورا کنبا پالتی تھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ زیادتی ہر جگہ ہوتی ہے, کہ ہاں مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی, عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی. اب اس کو اسپیسیفک یہ کہا جائے کہ نہیں جی مرد ہی ظالم ہے. میں نے تو مردوں کو عورتوں کی رسپیکٹ کرتے بھی دیکھا ہے, اور ایسے بھی مرد دیکھے جنہوں نے عورتوں کی زندگیاں بنا دیں, ایسی عورتیں بھی دیکھیں جو مردوں کی جنہوں نے زندگیاں بنا دی. تو ہم 90% تو اس طرح کے لوگ ہیں. اب 10% ٹاکسک لوگ ہیں, تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق. اور اس طرح عورت مار نکالنے سے بہتر ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو جس کو ایک بیٹے کو بڑا کر رہی ہے اس کو تمیز سکھائے کہ وہ بڑا ہو کے عورت کی عزت کرے. تو وہیں پہ عورت مارچ ختم ہو جائے گا, بلکہ وہ مارچ اس کے گھر تک جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ اگر اتنے پرابلمس ہیں تو شادی نہ کریں. شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانی ہے, اور شادی ایک ایسی چیز ہے جس میں جب ایک عورت اور مرد جب قریب آتے ہیں تو اس سے ایک کریشن ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک بچہ آتا ہے, پھر دونوں کا ایک کامن انٹرسٹ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اور پھر زندگی میں ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, اور اس طرح ایک فیملی بنتی ہے. آپ نے کیوں ابھی تک شادی نہیں کی, کیا وجہ؟
کیونکہ میں شادی کے لیے بنا ہی نہیں ہوا تھا. میرے پاس بہت سے شادی شدہ لوگ آتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. لڑکیاں بھی میرے پاس آتی ہیں ڈپریشن کی ماری ہوئی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آدمی بھی آتے ہیں اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی میں نے طلاقیں بھی کروا دی. ایسے بھی لوگ آئے جن کو میں نے جوڑ بھی دیا آپس میں, اور لوگ پوچھتے تھے تم بتاؤ ہم کیا کریں, یہ جو تمہاری دونوں ہی دوست ہیں اب, ٹھیک ہے. تو میں کہتا تھا کہ وہ ایک ڈبہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ, پھر نیچے لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ. تو تمہاری ڈیٹ ایکسپائری ہو چکی ہوئی ہے, اب تم خود ہی گھسیٹ کے اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, تو بہتر ایگزٹ کر جاؤ. اور کئی لوگ جب ایگزٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں تھوڑا سا شادی والا رشتہ مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا نے عورتوں کو اسپیشلی کافی زیادہ اتنا اویئر کر دیا کہ وہ جو گھر کا ایک ماحول بنانا ہوتا تھا نا اس سے ذرا دور ہو گئی ہیں, جو کہ میرے خیال سے تھوڑا سا غلط بھی ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا اویئرنیس ٹھیک آئی ہے؟ کیونکہ پہلے ظلم سہنا اور پلیٹ فارم نہیں تھے, اب مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کہ پلیٹ فارم ہے, ایشوز سامنے آ رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, اویئرنیس آ گئی, تو اس میں پھر فائدہ کس کا ہے؟ کس کا فائدہ آپ بتائیں. آپ بتائیں نا, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے. اگر فرض کریں اویئرنیس آ بھی گئی ہے تب بھی آگے شادی تو پھر بھی اس کو کرنی پڑے گی, یا وہ شادی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں تو ہر بچے کو اور ہر لڑکی کو انکریج کرتا ہوں کہ شادی کرو. اگر عورت یہ سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کی شادی کے بعد اس کا جو پہلا بگڑا ہوا بچہ ہے نا, چاہے وہ جیسا بھی ہے, وہ اس کا ہسبینڈ ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, اور وہ ٹیکل ہو جاتا ہے. عورت چاہے تو سب کو ٹیکل ہو جاتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی عورت ظلم برداشت کری اور پھر بک بک بھی کر رہی ہے تو اس میں وہ قصوروار خود ہے. آپ نے کہا پہلا بگڑا ہوا بچہ اس کا شوہر ہوتا ہے. اب یہ عورت کا کام تو نہیں ہے نا کہ اپنے شوہر کو پہلے ٹھیک کرے پھر اس کے ساتھ رہے. اچھا یہ بات بھی مجھے شادی کر کے وہ کسی کے بچے کو ٹھیک کرنے تو نہیں, وہ ٹھیک ہے. یہ بات بھی مجھے ایک عورت نے کہی تھی. میں نے کہا آپ نے اتنے مشکل آدمی سے گزارا کیسے کیا, اور آج یہ آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے. کہتی کہ میں نے بس سوچ لیا تھا کہ میری شادی, اصل میں وہ کہتی تھی بیٹا میری عورت کی شادی ایک گھر سے ہوتی ہے, وہ وہاں پہ اپنا ایک گھونسلہ بناتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے لیے یہی بڑی بات ہے کہ یہ عورت کے لیے کم ہے کہ وہ اگر وہ گھر میں آتی, گھر میں رہ رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کم از کم اس چیز پہ بھاری ہے کہ اس کے گھر میں ایک مرد تو ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے حساب سے سوچ رہی تھی, تو وہ ان کا اپنا جو بھی انہوں نے سوچا. پہلے ہمارے یہاں کی عورتیں گزارا کر لیتی تھیں, جب سے عورت نے کمانا شروع کیا ہے تو وہ پھر سوچتی ہے کہ میں تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں, تو میں کیوں کسی کے ساتھ زیادتی برداشت کروں, یا ایک سیلف رسپیکٹ سی اندر آتی ہے. کہ پہلے عورتیں برداشت کر لیتی تھیں کیونکہ اس میں پھر اولاد کا فیکٹر بھی آتا تھا, ماں باپ بھی پیچھے آتے تھے, اور پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کل کی عورت اتنی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ تو ہو رہی ہے لیکن تنہا بھی ہو گئی ہے. کس طرح تنہا اس طرح سے ہو گئی کہ اب وہ اگر وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ مجھے ہر چیز پرفیکٹ مل جائے تو وہ نہیں ملے گی, اور اس سوچ نے پھر اس کو ایک رشتہ ہے اس سے دور کر دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے کمپرومائز کر لینے چاہیے عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد بھی؟ دیکھیں اگر تو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے پھر شادی نہ کریں. شادی کا مطلب ہے کمپرومائز کرنا, ٹھیک ہے. مطلب آپ ایک ڈفرینٹ طرح کے انسان کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ فرض کریں آپ نے لو میرج بھی کی ہے, لیکن شادی کے بعد وہ رخ چینج ہو جاتا ہے, اصل انسان باہر آتا ہے. وہ مطلب وہ جو ایک پوری ایک آپ کے دماغ میں ایک ایلوژن ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا, کہ آسمان ستارے ٹوٹیں گے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ کچھ نہیں ہوتا. تو شادی لڑتے جھگڑتے گزارنے میں اور بچے پالنے میں اور گھر کے کام کرنے میں, آئی تھنک اسی کو رومانس کہتے ہیں. اور کیا رومانس ہوتا ہے؟ اگر سوشل میڈیا کی بات کریں, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا نیگیٹیولی سوسائٹی میں؟ سوشل میڈیا, آئی لو سوشل میڈیا بائی دا وے, اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب کہاں سے آئے گا, تو سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر طرح کے جواب بھی ملتے ہیں. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس ایپ کو کیسے یوز کرنا ہے, وہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اب آپ کے سامنے ہر چیز اوپن ہے, اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں اپنے آپ کو ویئر ٹو اسٹاپ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹاپ, یہ بہت ضروری ہے. اور سوشل میڈیا نے بہت سے لوگوں کے کمپلیکس بھی کھولے ہیں. جیسے فرض کریں کہ جب میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو مجھے لوگوں کی جو پوسٹ ہیں یا جو بھی وہ ڈی پی لگاتے ہیں یا جو بھی اسٹوریز پہ چیزیں لگا رہے تھے, تو مجھے ان کی پوری پرسنالٹی میرے سامنے ایک طرح سے نیکڈ ہو جاتی ہے. تو سوشل میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں کتنے کمپلیکس ہیں کہ وہ اب جو نا ٹرینڈ کے مطابق چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسے لوگ آ گئے ہیں جو
ایسے ایسے کپڑے پہن کے تصویریں کھنچوا کے ایسے نمائش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شکلوں سے وہ نوکر لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ان میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اولڈ منی کا مطلب ہے کہ ہم نے اس طرح بڑا اسٹائلش لگیں گے، جبکہ وہ ایک خاندانی پن ہوتا ہے. اس کے لیے اس کا لیے غریب ہونا یا امیر ہونا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ انسان کے اندر ایک اسٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو وہ کیری کرتا ہے. تو جو اپنے اسٹائل کو کیری کرتا ہے وہی اصل میں انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اسٹرانگ انسان ہوتا ہے جو اپنے اسٹائل سے چلتا ہے. جو ٹرینڈس کو فالو کرتا ہے اس کا مطلب اس کا اپنا کوئی کھاتا نہیں، مطلب اس کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے. تو میں نے جو سوشل میڈیا پہ جو سب سے بڑی بری چیز دیکھی وہ یہ کہ بچوں میں خاص طور پہ اور بہت سے لوگوں میں کہ وہ کسی بھی مہنگے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر وہاں کھانے کی تصویریں لگاتے ہیں، نمائش کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں یا بڑی سی گاڑی کے آگے کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. پھر اب ایک اور چیز کہ سالگرہ جیسی چیزیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہ ایک بہت ہی مصنوعی سا عمل مجھے لگتا ہے سالگرہ منانا. مطلب آپ نے کوئی اچیومنٹ کی جو آپ سالگرہ منا رہے ہیں اور اس کی نمائش کر رہے ہیں اس طرح. اسی طرح پھر اور تو اور یہ جب لوگ عمرہ اور حج پہ جاتے ہیں تو وہ جو عبادت کا ایک پہلو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے آپ نے، وہ آپ چھوڑ کے آپ موبائلوں پہ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے جا رہے ہیں. نماز پڑھتے ہو آپ تصویریں چڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا اور اللہ کا ایک اسپرچل کنیکشن ہمیشہ پرائیویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کی انرجی سے پھر آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس طرح کا ایک پورا طبقہ یہاں پہ مجھے نظر آنے لگ گیا. ایون ہماری انڈسٹری میں بھی بہت سے لوگ اپنا وہ جو بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا کلچر یا ایلیمنٹ ہے اس کو بھول کر تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے دکھانا شروع کر دیا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اور وہ یہ سب میں مانتا ہوں کہ فیشن کرنا چاہیے پر ماحول کے مطابق. اب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ پردے کرنے سب کچھ کریں اور آپ بیچ میں جینس پہن کے گھس جائیں، تو وچ از رانگ. گورے اس معاملے میں بہت اچھے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں اس کلچر کے مطابق ان کو ڈھالتے ہیں. پھر بلا وجہ انگریزی بولتے رہنا، پھر ایوارڈس فنکشن پہ جا کر جبکہ وہ آڈینس جو ہے ساری جو ہے وہ اردو بیٹھی، پھر آپ اپنے لباس کو آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے. میں ابھی بہت ایک چیز سے خوش ہوا کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ڈیزائنر جو اس وقت جس کا بڑا نام ہے اور ظاہر کام سے ہی نام ہوتا ہے، حسین ریحان، وہ بھی کان فلم فیسٹیول میں گیا ہے. تو مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ اس نے شیروانی پہنی ہوئی تھی اور یہاں پر اس نے کوئی گرین کلر لگایا تھا. آئی تھنک اس چیز کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کو اور اپنی فیم کو اس طرح سے یوز کرنا کہ اپنا کلچر ساتھ لے کے چلنا اور اپنی زبان میں بات کرنا. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کا مطلب کیونکہ کہ آپ کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہے. اب جو کمپلیکس کے مارے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے مطابق ڈھلتے ہیں جن کا اپنا اندر کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ فرق آ جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں اکثر کئی لوگوں کے گھر بھی جاتا ہوں تو ان کو فٹافٹ تصویریں بنانے کی پڑ جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ کیا کرنے لگے. میں ہنس رہا ہوتا ہوں تو میں ایک دوسرے کو دیکھ کہتے ہیں ہاں غریب آدمی ہے. اپنے آپ کو امیر دکھانے کے چکروں میں ہم لوگ اتنی فنی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک کرائم ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ بھولے بھالے ہیں، جو معصوم لوگ ہیں، آپ ان کے دماغوں میں ڈال رہے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو. اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر موبائل سنیچنگ پہ جائے گا یا لوٹ مار کرے گا، اور وہ بھی پھر اس طرح کی کوئی کوشش کرے گا. مطلب ایک گھرانہ ہے جہاں پہ یہ رواج نہیں ہے تو وہاں پہ سالگرہ منائی جا رہی، پھر اس کی تصویریں ڈالی جا رہی اور ہر بچے میں یہ چیز ڈالی جا رہی. تو آپ کو پتہ ہے سارا ہمارا جو ایریا وہ تو کلچر سے بھرپور تھا. باہر کی دنیا میں کوئی کلچر تو تھا نہیں. تو انہوں نے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے کاروبار بنانے کے لیے، کوئی ویلنٹائن ڈے بنا دیا، تو کوئی ہیپی برتھ ڈے بنا دیا، تو کوئی پروم نائٹ بنا دی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ہیلووین پارٹیاں بنا دیں. تو یہ سب کاروبار چلانے کے چکر تھے اور کچھ نہیں ہے. تو مجھے سوشل میڈیا میرے حساب سے جو یہاں پہ 18 سے پہلے جو نا سوشل میڈیا بین ہو جانا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا، کیونکہ وہ ایک ایج ہوتی ہے جو ڈائریکشن لیس ہوتی ہے. اور اس میں قصوروار مائیں بھی ہیں کیونکہ وہ اپنا ٹائم بچانے کے چکروں میں، اب میرے سیلون میں کتنی عورتیں آتی ہیں تو وہ بچہ ساتھ لے آتی ہیں تو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں. اب وہ آہستہ وہ اس طرف دیکھتا رہتا ہے اور پھر وہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ادھر سے کراس کرتا کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اس طرح ایک بگاڑ پیدا ہو. بعد میں پھر کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ اب نہ وہ قد ہے نہ وہ کاٹ ہیں، کیونکہ بچے چل پھر نہیں رہے. تو وہ اتنے بونے سے اب نسل آ رہی پوری. لڑکیوں کی بھی قد نہیں ہے، لڑکوں کی بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے ڈرا بیکس پہ بھی آپ نے بات کی اور بالکل بجا تھی.
اسی طرح دیکھا ہر گیا چیز اچھی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں. بالکل. اسی طرح میں نے بھی ایک ٹرینڈ دیکھا LGBTQ لیسبین گے پارٹیز جو جو پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں ایکسپوز ہوئی تھرو سوشل میڈیا, اور پاکستان میں موسٹلی گے اور لیسبین ٹرینڈ اب سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹرینڈ کے بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ چیز شروع سے جب سے دنیا بنی چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو اب سوشل میڈیا کے تھرو وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ایکسپوز ہونے سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو چیز بری بھی لگ رہی ہے, کئی لوگوں کو اچھی بھی لگ رہی ہے, اور یہ پورا ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. اور کئی لوگ ریبیلیس ہو کے اس طرف آ رہے ہیں کہ جی ہم بھی ایسے ہیں, ہم لوگ کب تک پردوں میں بیٹھے رہیں, اور وہ بھی اس طرح سے آ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ مطلب میری اپنی آزادی کی بات ہے, سب کچھ ہے. تو یہ اصل میں میرا خیال کہ اس کو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ قدرتی طور پر ٹھیک نہیں ہے. آپ خود بتائیں نا کہ ایک مرد اور مرد یا عورت ٹھیک ہے, مطلب وہ ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے, تو وہ کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتے, اور ایک نہ ایک دن ایک انسان کو رونا مطلب اکیلا ہونا پڑتا ہے. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے نا یہ سیکشول ہے اصل میں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے جڑا ہوا ہے. اب اگر کوئی انسان کہے کہ جی میرے اندر اس طرح کے مطلب ڈیزائرز ہیں جو نیچرل ہیں, ٹھیک ہے, چلو اگر مان بھی جائے نیچرل ہے فلانا ہے, لیکن اللہ نے ایک حد بھی تو قائم کی, اللہ نے ایک انسان کو ایک آزمائش میں تو ڈالا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اسپرچویلٹی کو ان چیزوں سے روکنے سے بہتر انسان بنتا ہے. کچھ رول سیٹ کیے ہیں, اور جو بھی ان رول سے مجھے بتائیں کہ جو ان رول سے ہٹے ہیں ان کا انجام آپ کے سامنے ہے. اچھا, شوبز انڈسٹری میں دیکھا گیا موسٹلی جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں یا کچھ ماڈلز ہوتے ہیں, اگر وہ گے نہیں بھی ہوتے لیکن اس انڈسٹری میں ان کو بننا پڑتا ہے, کیا اس طرح ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے بن جائے, جو ہوتا ہے بس ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی اسی لیے انڈسٹری عورتوں کے لیے محفوظ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. عورت ہر جگہ محفوظ ہے اگر وہ چاہے تو. مطلب ساری بات یہ کہ عورت کس طرح نہیں چاہ سکتی؟ آپ نے کہا نا عورت اگر چاہے تو کس طرح نہیں چاہ سکتی؟ تعلیم ہمیشہ دو ہاتھوں سے بچتی ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ آپ کے ارد کوئی بھیڑیے پھر رہے ہیں تو آپ کو پکڑ لیں گے جا کر. جب تک وہ کہتے ہیں نا مرغے کو دانہ نہیں ڈالیں گے تو وہ پاس نہیں آئے گا. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ایک دفعہ اس طرح سڑکوں پر ادھر ادھر حرکتیں ہوتی ہیں اس طرح کی, وہ ہر ملک میں ہوتی ہیں, لیکن پھر قانون بنانے پڑتے ہیں. اور ایک اچھی ماں کا جو تربیت یافتہ بیٹا ہوگا وہ عورت کی عزت کرے گا. تو میں پھر بھی یہ کہوں گا یہ ذمہ داری ایک عورت پہ جاتی ہے کیونکہ وہ تربیت کرتی ہے, ایون باپ پہ بھی جاتی ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کرنا سکھائے. جب عورتوں کی جو لوگ اپنی ماؤں کی بہنوں کی عزت کرتے ہیں وہ دوسری عورتوں کی بھی عزت کرتے ہیں. اچھا, شوبز انڈسٹری میں دیکھا جائے تو کتنے % بڑے پولیٹیشنس کا ہاتھ ہوتا ہے بڑی ایکٹریسز کو نام بنانے میں, یا ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نام, ایسا ہے؟ اچھا, یہ تو کسی کا پرسنل معاملہ ہے, اس کا میری فوٹوگرافی سے کوئی تعلق نہیں. میری طرف سے کوئی جہاں مرضی سے آ رہا ہوں میرے ساتھ کوئی اچھا ہے, میرے لیے یہی کافی ہے. اچھا نہیں, لیکن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شوبز انڈسٹری میں جب ایک عام لڑکی آتی ہے, بے شک وہ ماڈل بننے آئے, ایکٹریس بننے آئے, کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی بڑے بزنس مین کا ہاتھ ہوگا یا کسی پولیٹیشین کے ساتھ وہ لنک ہوگی, ایسا ہے؟ ایسا ہوتا ہوگا, بالکل ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ مطلب میں کیوں دیکھوں جا کے, میرا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا ذاتی فیل ہے, ٹھیک ہے, وہ میرا مسئلہ نہیں, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ان کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے. ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی ہماری انڈسٹری میں آتی ہے اور وہ اتنی دھوپوں میں کھڑی ہو کے شوٹس کرواتی ہے, اتنی محنت کرتی ہے اور کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بالکل. تو ہم لوگ وہ سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا, میں کسی بھی انسان کو اس کی اسکل کے بیس پہ جج کر رہا ہوتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے, کیا کھڑا ہے, وہ اس کا ذاتی فیل ہے. ماڈلنگ انڈسٹری کے کوئی ایسے 3 سے 5 ڈرا بیکس جو آپ بتانا چاہتے ہوں, کیونکہ ہر چیز کی پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے, ہر چیز بالکل ٹوٹلی پازیٹیو نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈرا بیکس نہیں ہے. ڈرا بیک ہے تو کسی بھی انسان کے اندر ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی جگہ پہ. میرے حساب سے فلموں میں بھی کوئی ڈرا بیک نہیں ہے, کہیں پہ بھی کام کرنے میں کوئی ڈرا بیک نہیں ہے. ڈرا بیک ہر جگہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ انسان کی بدنیتی شامل ہو. ٹھیک ہو گیا.
اچھا جو مس اب آپ اس کو تو نہیں, اب میری بات ایک سسٹم بنا ہوا ہے, بیچ میں ایک انسان بد نیت نکل آئے تو اس میں پھر آپ سارے معاشرے کو نہیں کہہ سکتے یا سارے فیشن انڈسٹری کو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ انڈسٹری جو ہے عورتوں کے لیے اچھی نہیں ہے, مردوں کے لیے اچھی نہیں ہے, اس کے لیے اچھی نہیں, اس کے لیے اچھی نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے بتایا نا, آپ نے پوچھا تھا نا کہ عورت کیسے اس چیز کو روک سکتی ہے. بالکل روک سکتی ہے کہ وہ کسی کو اتنی لیوریج نہ دے, نہ اتنی اجازت دے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کیونکہ مذاق کر سکے. اور اگر اس کو عورت کو وائب ویسے بھی جلدی آ جاتی ہے تو جب اس کو آنے لگے تو وہ فوراً وہاں سے کھڑی ہو جائے اور نکل جائے وہاں سے, اور یا پھر اگر اس کو لگتا ہے تو وہ اس فیلڈ میں نہ آئے. اب تو خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ خوف لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جیسے بیرون ملک بڑے فیسٹیولز ہوتے ہیں جیسے مس یونیورس, مس پاکستان. اور مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کئی دفعہ عورتوں کو بچانے والے بھی تو مرد ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مس یونیورس یا مس پاکستان, ان کی جو سلیکشن ہوتی ہے ماڈلس کی کس میرٹ پر ہوتی ہے یا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ابھی تک میں نے جتنی مس پاکستان یا جو بھی دیکھی ہیں وہ پتہ نہیں لوور لیول کی دیکھی ہیں, اور وہ میرا خیال ہے میں نے پاکستان سے باہر جو کمیونٹی رہتی ہے اگر وہ اپنے اوپر ایک پاکستان کا جھنڈا لگا کے کہتے ہیں کہ میں مس پاکستان ہوں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہوئی ہے, نہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مطلب کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی کہ ہمیشہ کہ یہاں سے مس پاکستان کو کھڑی ہوگی. کیونکہ مس پاکستان کی مطلب اگر آپ نے اس پوڈیم پہ جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ اور طرح کی ہوتی ہیں. بالکل. آپ کے نزدیک خوبصورتی کیا ہے؟ ایک فیمیل کے کس طرح کے فیچرز پسند کرتے ہیں؟ مجھے تو چاہے رنگ ڈسکی ہو, چاہے وہ ٹین ہو, چاہے وہ مطلب فیئر کمپلیکشن ہو, جو بھی ہو, مجھے مطلب جو فیس کے اندر جو کیریکٹر ہوتا ہے نا وہ مجھے اچھا لگتا ہے. جو میرا خیال ہے کہ وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک پرسنالٹی میں ڈیپتھ آتی ہے اس سے پھر جو ایک بیوٹی آتی ہے انسان کے اندر, اسی کو میں بیوٹی کہتا ہوں. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے جو آج کی ینگ جنریشن میں ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ گالی کے طور پر. ایک عورت کے لیے سب سے بڑی گالی کیا ہوگی کہ وہ کہے کہ میں کسی فلانے کی گرل فرینڈ ہوں, یا لڑکا اس کو گرل فرینڈ کہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہیں سے پتہ چل جانا, عورت کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کے لیے عزت کا مقام کیا ہے. مطلب اگر کسی مرد کو کوئی گرل فرینڈ کا مطلب کانسیپٹ کیوں آیا ہے, اب مطلب فرینڈ ہے, گرل فرینڈ کا مطلب تو کچھ اور نکلتا ہے. تو عورت نے پھر یہ لائن خود ڈرا کرنی ہے کہ وہ گرل فرینڈ ہے یا فرینڈ ہے. جو آج کی جنریشن ہے اس کو کیا میسیج دیں گے یا کیا ٹپس دیں گے اپنے کریکٹر کو بہتر کرنے کے لیے؟ میرے میسیج سے کون سا فرق پڑ جائے گا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ یہ جو یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں یہ سب کچھ بند ہو جانا چاہیے, اور فوراً سے پہلے یہاں 6 ماہ کے اسکل بیسڈ کورسز ہونے چاہیے. اور بچے جو ہیں جو 4 سال ڈگریوں کے پیچھے لگا رہے ہیں وہ 4 سال اس قابل ہو جائیں, کاروبار کریں کہ وہ روز کا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 1 کروڑ روپیہ کمائیں, تب میں مانوں گا کہ کوئی چیز ہے. کیونکہ یہ جتنی بھی یونیورسٹیاں یہ اپنے پیٹ بھر رہی ہیں کاروبار کے اڈے بننے میں, ایون باہر بھی. اس سے ہم لوگ بے روزگار پیدا کرو. اگلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گا پاکستان میں 90% لوگ نوجوان بے روزگار ہونے والے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جب یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا آپ نے بے روزگاری کی بات کی, جیسے اب ڈیجیٹل AI کا دور ہے, فوٹوگرافی بھی ایک شفٹ ہو رہی ہے اس طرف, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا فوٹوگرافرز ریپلیس ہو جائیں گے؟ ان دی اینڈ ویژن تو آپ کے پاس ہی ہے نا, وہ AI کے پاس تو نہیں. آپ نے AI کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ادھر شفٹ ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو اپنے مطابق, وہی بات ہے, دماغ آپ کے پاس ہے, ویژن آپ کے پاس ہے, آپ نے اس ٹول کو کیسے یوز کرنا ہے اور آپ نے فاسٹ فارورڈ ہونا ہے, مطلب فیوچرسٹک ہو کے ہر چیز میں چلنا ہے. لیکن اگر آپ ایک فارمولے میں قید رہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, جو نئے والے لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر سے رونتے ہوئے آپ کو آگے نکل جائیں گے. سر اب جیسے ریسنٹ کچھ بڑی ایکٹریسز دیکھیں گے جیسے شریفہ جبار, ان کے سٹائل پر ایک بہت بڑی ڈسکشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. سجل علی کی بھی ریسنٹ پکچرز آئی ہیں بوائے کٹ پہ. آپ کیا کہیں گے, یہ کیا فیشن ہے یا نہیں؟ یہ ان کی اپنی مرضی, ان کا پرسنل معاملہ ہے. اگر کوئی مشہور ہو کے سب کچھ کر رہا ہے تو پھر وہ کیوں مطلب گفتگو میں آ رہا ہے, وہ اس کا ذاتی فعل ہے. اور موسٹلی اچھا سوشل میڈیا نے یہ اور چیزیں بھی جو نا ڈسکلوز کی, اس کو کہتے ہیں اٹینشن گیننگ ڈس آرڈرز, یہ بھی مسئلے ہیں. تو آپ کے نزدیک ان کا یہ سٹائل ٹھیک ہے؟ آپ فوٹوگرافر ہیں, امیج میکر ہیں, آپ کو سٹائل پسند آیا یا نہیں؟ اس کے نزدیک میرا سٹائل ٹھیک نہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ ہے, میں ہوں, تو میں کون ہوتا ہوں اس کو جج کرنے والا. وہ جو بھی کر رہی ہے وہ اپنے اچھے برے کی خود ذمہ دار ہے. اور کیا وہ کوئی مطلب
کوئی بہت بڑی سوشل فگر ہے جس کو دیکھ کے لوگ انسپائرڈ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ کے نزدیک وہ بڑی سوشل فگر نہیں ہے؟ نہیں, میرا مطلب وہ لوگ جو جن کی کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اچھا سوشل میڈیا میں ہم نے وہ جو ایک زمانے میں محقق اور مصنف, شاعر اور سائنسدان جو آتے تھے, اب وہ سارا جو ہے نا ایک طبقہ آ گیا جو رنگ برنگی ویڈیوز بناتا ہے عجیب و غریب قسم کی, اور طوفان کھڑا کر کے, اور اصل میں ساری قوم کا مسئلہ ہے. مطلب آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ ایک ٹک ٹاکر آتا ہے جو سارا دن جہالت بکتا رہتا ہے, فضول کی چیزیں, وہ آپ کے لیے سٹار بنا ہوا ہے. جو لڑکیاں اس معاشرے میں اپنی محنت سے روزی کما رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, جو انسپریشن بنی ہوئی, ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. جو ناچ گا کے ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, وہ ان کے لیے ہیروئنیں بنی ہوئی. تو اس میں سارا مسئلہ ہم کسی کو کیوں بلیم کریں. ہماری جو سوسائٹی ہے اصل میں ان کو تربیت کی ضرورت ہے. ہم لوگ ایک گدھوں کی طرح بڑے ہوئے ہیں. ہمیں اسکولوں میں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے ایسے اسکولوں کی جہاں پر 3 سال ہمیں سیوک سینس سکھائی جائے, ہاؤس کیپنگ سکھائی جائے, اور رسپیکٹ کرنا سکھایا جائے, اور ہسٹری بتائی جائے کہ ہم لوگ اصل میں ہیں کون. تو یہاں پر ایک بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہے, وہ ایک قوم نہیں بن سکی, وہ اسی لیے نہیں بنی. تو جب تک یہاں پہ موضوع تنگ جیسا کوئی چائنیز لیڈر نہیں آئے گا جو ڈنڈا مار کے آدھی قوم کو غائب کرے گا اور اصل جو لوگ ان کو کام پہ لگائے گا, تب تک یہ ملک چائنا نہیں بن سکتا. پہلے ہمیں ان کو سب کو اسکول کے بستے پہنا کر دوبارہ اسکولوں میں بھیجنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہے. اگر وہ آج بھی اگر 50 سال کی عمر میں بھی کوئی عورت یا آدمی کھڑکی کھول کے گاڑی کی اور کوئی ریپر باہر پھینک دیتا ہے, تو اس کا مطلب اس کو بھی اسکول میں چلے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسکول کون سے ہوتے ہیں؟ لرننگ اسکول یا فنشنگ اسکول, جہاں پر بیسیکلی زندگی گزارنے کے ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں. ہمیں اب یہ والے اسکول نہیں چاہیے. وہ 3 سال وہاں سے گزاریں اور اس میں سخت طریقے سے پاس کریں اس کو, پھر اس کے بعد وہ پراپر ایجوکیشن کی طرف جائیں. لیکن اصل ایجوکیشن یہی ہے, زندگی کے طور طریقے سیکھنا, جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. اسی وجہ سے جیسی سوسائٹی, جیسے لوگ, ویسی حکومت, ویسے سوشل میڈیا پہ آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے. اور جو آپ کے جن لوگوں کے بھی نام لے رہی ہیں, تو وہ لوگ بھی انہی لوگوں کی مینٹیلٹی سے کھیل کر اٹینشن گین کر رہے ہیں. لاسٹلی ڈسکور پاکستان کے کام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آئی لو ڈسکور پاکستان بیکاز آپ لوگوں کے تھرو کتنا پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے میرے سامنے آ رہا ہوتا ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور کتنا پاکستان کو مختلف جو علاقے ہیں جو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہوتے ان کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں دور دور جگہوں پہ جا کر وہ سارا جو ٹیلنٹ جنہوں نے کام کیا ہو زندگی میں, جنہوں نے اچیومنٹس کی ہوئی ہیں, آپ لوگ ان پہ فوکس کرتے ہیں, نہ کہ آپ لوگ ایسے لوگوں پہ کام کر رہے ہیں جو فضول میں مشہور ہو گئے, جو کہ آج کل کے دور میں بہت بڑی بات ہے. اور میں اس چیز پہ آپ لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں. سر بہت اچھی گفتگو رہی, بہت شکریہ آپ نے ڈسکور پاکستان کو ٹائم دیا. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اگلی بار ملیں گے ایسی ہی کسی ریناؤنڈ پرسنالٹی کے ساتھ. اپنی میزبان عریشہ آفتاب کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.